مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان جب گرفتار ہوا تو پہلے دن لاک اپ کے اندر پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دیتا رہا، موقع کے اوپر پولیس کے ساتھ لڑتا رہا. اس کے بعد اس نے اپنی طاقت دکھائی اور عدالت نے اس کا ریمانڈ نہیں دیا، اور یہاں سے جب اس کی عدالت کے ریمانڈ مؤخر کرنے کے بعد اس نے جب پولیس کو اپنی طاقت دکھا دی تو اس کی مزید دھمکیاں بڑھ گئی. لیکن اب عدالت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق جو کہ کورٹ رپورٹر ہے. فاروق، عدالت میں ارمغان دھمکیاں دے رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، تھمز اپ کر رہا ہے اور ایک طرف بے ہوش ہو رہا ہے. ذرا وہ واقعہ لوگوں کو بتائیں ذرا. دیکھیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے دو رخ ہیں. ایک ہے کمرے عدالت تک پہنچنے کا رخ، جس میں وہ تھوڑا سا چوڑا ہو کے چلتا ہے، ذرا بتاتا ہے کہ میں ہوں پولیس اہلکار ہوں، اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. ایک ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جانے کے بعد، جب وہ وہاں پر جیسی سماعت شروع ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ تفتیشی افسر ریمانڈ مانگے گا یا جسمانی تحریر مانگے گا، تو وہ فوراً سے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتا ہے. اور پروسیکیوٹر کہہ چکا ہے کہ مینٹلی بالکل صحیح ہے، سب سیٹ ہے. اور ایک رخ ہے اس کا، اور وہ رخ ہوا ہم نے دیکھا سٹی کورٹ کے اندر. سٹی کورٹ میں جب گواہوں کو لے کر آئے جو کہ اس کے ملازمین تھے دونوں، جب ان کے بیانات قلمبند ہو رہے تو تفتیشی افسر کے سامنے یہ ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، ان کو جیسے طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا. اور اس کے بعد جب ان کے بیانات قلمبند یعنی کہ وہ میسج دے رہا تھا تفتیشی افسر کو، تم میرا کیا کر سکتے ہو، تم میرا کیا کر سکتے ہو. اور دوسرا پھر جب گواہوں کا بیان ہو گیا تو اس نے بولا تھمز اپ، گڈ ورک، اس طرح کیا، یعنی اپنے ملازمین کو گواہ ملازمین کو بولا. اور اس کے بعد تفتیشی افسر کو بھی بولا اس نے، ہاں گڈ ورک. اور اس دوران وہ کہنے لگا، براور میں اس کے وکیل بیٹھا تھا علی عباس امان، اس سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پولیس ہے نا فالتو میں میری دشمن بنی ہوئی، کر کچھ نہیں سکتی. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے اس کو کہ جو میرے گھر پہ ڈکیتی ہوئی تھی اس میں بہت سارے وکلا بھی ملوث ہیں. اور اس دوران وہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، اور اس کو ایسا کوئی لگ نہیں رہا ہوتا کہ وہ انسداد دہشت گردی والا ارمغان ہے جو 2 منٹ بعد پہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کے والد اشارہ کر رہا ہے. اور وہ جو اس کا دوست ہے شراز، اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ نا میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. اس نے یوں رکھا، ہاتھ رکھا اور بولا مضبوط رہو، ڈٹے رہو، سنبھال لوں گا. تو شراز ڈر گیا. شراز تھوڑا سا اس کے چہرے پہ ایک رنگ آیا، ایک چہرے رنگ گیا. اس نے بولا میں نے کوئی بیان نہیں کیا، میں نے کوئی بیان نہیں کیا. تو اس نے 2 دفعہ بولا. تو یہ ساری چیز ہوئی. تو میں اس کو، ہم لوگ جب کھڑے ہوئے تھے کٹہرے پہ تو انجوائے کر رہے تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ اس کے جو رنگ ہیں. اور یہ کمرہ عدالت میں جج کے سامنے یہ ساری حرکتیں، یہ جج کے سامنے کمرہ عدالت میں چل رہی ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. اچھا، یعنی کہ ہم اگر اس بات کو ایسے لیں کہ ارمغان عدالت میں اپنے گواہوں کو، پولیس افسران کو، اپنے دوست کو تھریٹن کرتا ہے ہنس کے اور اپنے رویے سے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتا ہے تو بے ہوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں وکٹم ہوں، اور دوسری طرف جب سٹی کورٹ آتا ہے تو وہ ان کو تھریٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. ایسے. اچھا، لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اور سٹی کورٹ کی عدالت میں اس کے الگ الگ کیسز ہیں، تو اس کی وجہ سے لے جایا جاتا ہے. بالکل، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کا مین کیس ہے جو کہ اس کا مرڈر والا کیس ہے. یہاں پر جو بھی